چائے کل بھی پی تھی اور آج بھی پی، صدری کل بھی تھی اور آج بھی، کیوں معذرت کروں؟ تو کیا اچھی بات کل سنی تھی آج نہیں سنیں گے؟ کہیں مسجد بنی، بادشاہ نے اپنا پیسہ لگایا، اپنا بنا، چاہے حکومت سے بنائے جیسے بنائے، اپنا نام لکھوا دیا بادشاہ نے۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بادشاہ کا نام ہٹاؤ، گاؤں کی ایک بڑھیا ہے اس کا نام لکھو۔ صبح جب بیدار ہوا تو اس نے آدمی بھیجا، دیکھو میرا نام ہے کہ نہیں، نام والے کو تو نام ہی کی پڑی ہے نا جی۔ تو خیر نام ابھی پڑا ہوا تھا، سوچا کہ خواب آیا گیا، دوسری رات آئی، تیسری رات آئی، یہی خواب آ رہا ہے، اس کا نام ہٹاؤ اور بڑھیا کا نام لگاؤ۔ اس نے بڑھیا کو بلایا کہ یار کیا بات ہے، یہ بڑھیا کا نام لگاؤ، بڑھیا نے کیا کمال کیا، اس کا کیا کتنا لگا ہے اس میں؟ بڑھی اماں بلا کے پوچھتا ہے تیرا کتنا لگا؟ کہتی ہے حضرت مذاق کرتے ہو، جس کے گھر میں جس کے چھپر میں، گھر تو ہے ہی نہیں، چھپر بلیاں بھی آ جاتی ہے، اب مچھر میری رات بھر خدمت کرتے، میں نہیں جانتی کہ دنیا میں پنکھے بھی ہوتے۔ میرا پیسہ تیری مسجد میں، میری خاتون کو نہیں لگا۔ کہا پھر ایسا میں خواب 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، بات کیا ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے اب جب اوپر ہی سے کھولا جا رہا ہے اور پردہ ہٹایا جا رہا ہے تو میں کیسے چھپا سکتی ہوں؟ اب بتاتی ہوں، تیری مسجد جب بن رہی تھی تو میں اندر سے تڑپ رہی تھی، بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔ محدث کو دیکھو تو تڑپ جاؤ، میرا بیٹا محدث ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھے قاری کو دیکھو تو تڑپ جاؤ، اس محراب میں میرا بیٹا ہوتا۔ تیری مسجد بن رہی تھی، میں تڑپ رہی تھی، میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں ڈال دیتی، ایک اینٹی ڈال دیتی، سیمنٹ ڈال دیتی، اگر کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے میری تڑپ کا مجھے یہ بدلہ دیا کہ میرے دماغ میں آیا کہ ایک کام کروں، تیرے گدھے اینٹیں لاد کر جب میرے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو میں بالٹی میں پانی لے کر کھڑی ہو جاتی تھی کہ کم سے کم ان گدھوں کو تو پانی پلا دوں جن گدھوں کی پیٹھ پر مسجد کی اینٹیں لدی ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کو میرا یہی عمل اچھا لگا ہو۔ دیکھو حسن نیت کی برکت، دیکھا آپ نے کیا کہا؟ اس کا نام لکھو، ورنہ سچ ہے ڈھیر ساری نیکیاں کر کے جاؤ گے۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھو گے کہ بہت کچھ اچھا کیا تھا، اور جب وہاں جاؤ گے کچھ بھی نہ دیکھو گے، جب جاؤ گے وہاں کچھ بھی نہ پاؤ گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے صدقے کیے، اتنی تقریریں کی، یہ کیا وہ کیا، کدھر گیا؟ اللہ نے کہا سب ہوا منصورہ ہو گیا۔ بے نیتی بدنیتی کا یہاں کوئی پھل ملتا نہیں، بے نیتی بدنیتی کا۔ اسی لیے ایک صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے اور بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کا ایک مٹھی جو بعد کے لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر کا سونا، یہ جو آگے نکل جائے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے حضرت نے سب سے پہلے تو نیت صحیح کرائی، اور نیت صحیح کراتے کراتے پورے 1128 صفحے آپ کی تربیت کے ساتھ آپ کو لے کے چلے، نماز پڑھوائی، روزہ رکھوایا، یہ کیا وہ کیا، منڈی کا سبق سکھایا کتاب البیوع میں، سمجھا نا، معاملات سکھائے، جھگڑے ہو جائے تو معافی، اور پھر آخرت کی کہانیاں، آخرت کی باتیں سب کرتے کراتے آخر میں ایک بات اور کہہ دی۔ یہ دونوں باب کو لے کے چلو تو ایسا لگتا ہے کہ مرشد کامل بھی تھے، محدث کامل تو تھے ہی، آگے بولیے، محدث کامل تو تھے ہی، مرشد کامل بھی تھے۔ پہلے دن وہ کام کروایا انما
الاعمال بالنیات میں جو ایک مرشد کامل پہلے دن کرواتا ہے. بیعت ہونے آئے تو فوراً بیعت مت کر لو، پہلے اسے ایک سوال کرو کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو، تاکہ اس کیوں سے نیت کا رخ سیدھا ہو جائے. کیوں جاؤ 5 منٹ کے بعد آؤ، کیوں سیدھا کر کے آؤ، پہلے جواب بنا کر کے آؤ. یہ کام امام بخاری نے پہلے کیا، اور اس کے بعد اور کہہ دیا کہ تم اپنی نیت بنانے میں اور بتانے میں کتنے سچے ہو تم جانو، اللہ جانے. کبھی نیت صحیح نہیں ہوتی لیکن بتاتے صحیح ہیں. حضرت صرف اصلاح کے لیے آیا، حالانکہ مقصد شاید کچھ اور بھی ہو. ارے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں بیعت ہونے میں بھی، جانتے کہ اصلاح یہاں ہوگی مگر یہ نہیں ہوتے، وہاں ہوتے، اس لیے کہ یہاں تو کڑھائی ہوگی نا. جی خیر، حضرت مرشد کامل بھی ہیں، پہلے دن نیت کا رخ صحیح کروایا. ابھی بھی احتمال تھا کہ نیت کا رخ صحیح نہ ہوا ہو، لیکن آ کے بولے کہ نیت صحیح ہے، تو اس پر حضرت نے ایک تھرمامیٹر دے دیا کہ تو جانے، تیری نیت جانے، تیرا عمل جانے. نیت بنی نہیں بنی، اور جو بتائے وہ صحیح بتائے نہیں بتائے وہ تو جانے. جی کیا کہا؟ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، نیتیں بھی قیامت کے دن میزان میں رکھی جائیں گی، تولی جائیں گی. کیا کہا؟ نیتیں بھی تولی جائیں گی. ہاں، نیت اگر اچھی تھی اس کا وزن الگ ہوگا، نیت کچی تھی اور خراب تھی تو اس کا انجام بھی الگ ہی ہوگا. میں نے پہلے سنایا تھا کہ ایک آدمی کا وزن، قصہ ہے کہ کسی نے خواب دیکھا تھا، ایک آدمی کو تولا جا رہا ہے. وہ تو تولا جائے گا حشر میں، لیکن خواب پہلے بھی نظر آ جاتا ہے. جیسے آپ کا مکان، آپ کا بنگلہ بنے گا ابھی اگلے سال، لیکن ابھی دیکھو نا فوٹو انجینئر دکھا دیتا ہے، اس میں آپ کی چارپائی بھی بچھی ہوئی ہے، اب پارک میں گاڑی بھی دوڑ رہی. ارے نہیں دیکھتے؟ یہ سب آج کی جتنی ٹیکنالوجیاں ہیں وہ سب آخرت کی تصدیق کروا رہی. گاڑی دوڑ رہی ہے، آپ کا بیڈ روم بھی ہے، کچن میں کچھ تیار بھی ہو رہا ہے. جی خیر، ایک خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ کسی کا وزن ہو رہا ہے، اس میں کچھ لایا گیا، ادھر والے پلڑے میں بھی ادھر والے پلڑے میں بھی، اچھائی بھی برائی بھی. اچھائیوں کے پلڑے میں ایک بلی نظر آئی، اس کی وجہ سے وزن بڑھ گیا. تو اس نے پوچھا یا اللہ یہ نماز کے ساتھ بلی کیسے بیٹھ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے بلی پالی تھی اور تجھ کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت سے کھلاتا پلاتا تھا. بوڑھے ماں باپ کو بھی کھلاؤ محبت سے، سمجھا؟ اگر بلی کو کھلانے پہ مل سکتا ہے جی، ہے نا جی. اور جو بوڑھے ماں باپ مر جائیں تو یہ نہ سوچو کہ چلو اچھا ہوا جھنجھٹ ختم، نہیں، ایسے رو جیسے یہ آدمی بلی کے مرنے پہ رو رہا تھا. بلی مر گئی، اس کو رونا آ گیا ہے. ہاں، بکرے جب پالو اور بقرعید پر ذبح کرو نا تو پالنے والا چھری نہیں چلا پاتا، کہتا ہے مولانا تو ذبح کر دے، مجھ سے نہیں چلے. حالانکہ گاؤں بھر کی وہی کر کے آیا، تو کہتا ہے میرا بکرا میں نہیں کاٹوں گا، بکرا میں نے کھلایا پلایا. خیر، بلی کو کھلایا پلایا تھا، مر گئی. اس کو بڑا رحم آیا، رونا آیا، مگر کرتا کیا؟ اللہ تعالی نے اس کے اس دکھ درد کو، صدمے کو، بلی کی ہمدردی کو اور اندر کے جذبے کو محفوظ رکھا تھا. جب وزن ہوا نیکیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو اس میں لا کے بٹھا دیا. اس کی وجہ سے اس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا. آگے ہے لطیفہ، ہو سکتا ہے واقعہ لطیفے کے طور پر کسی نے بنایا، واقعے سے صرف سبق لیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو تاریخی کہتا ہوں. سمجھ گئے نا جی؟ کیا آگے ہے کہ وہ آدمی پھر بولا، خواب ہی میں سب چل رہا ہے کہ وہ آدمی بولا جس کا وزن ہو رہا تھا، اے اللہ بلی مری تھی تو اس کو رکھا، تو میرا گدھا بھی مرا تھا اس کو کیوں نہیں رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گدھا جب مرا تھا تو بھی گدھا ہو گیا تھا، یعنی تو بے صبرا چلا رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا. گدھا نہیں کھیت میں چلاتا،
चिपक चिपक आवाज निकालता ना, तो भी कुछ भी बक रहा था। अगर रखना होगा गधा तो इधर रख दूंगा बुराइयों में, बोलो मत ज्यादा जी। खैर, मैं कह रहा हूं जज्बात को भी, फिक्रों को भी, ख्यालात को भी अल्लाह ताला तौलेंगे। एक चीज और बता दूं, ये मजमा बैठा माशाअल्लाह, मुझे लग रहा है कि नीयतें इनकी बन रही है। अगर आपका बच्चा है, आपने पूरी कोशिश की, मुझे एक दिन अपने बच्चे को इस मिंबर पर देखना है, मेहराब में देखना है। मैं अपने बच्चे को चाहता हूँ कि किसी स्टेज पर नजर आए और नबी की हिस्ट्री सुनाए और नबी की नबूवत, गारे हिरा की कहानी बताए और नबी की हिजरत, नबी की मेराज की दास्तान से ईमान वालों को महसूस करे। मैं चाहता हूँ सुनाने वाला मेरा बेटा। लेकिन आपका बेटा वक्त से पहले मर गया, आपका बेटा ही नहीं पैदा हुआ, समझा, था मर गया। या ये कि आपकी कोशिशों के बावजूद आलिम नहीं बन सका, इस काबिल नहीं बन सका। बात समझ में आ रही? अल्लाह ताला आपको भी हशर में ऐसे खूबसूरत बच्चे का बाप बनाकर उठाएंगे जैसा आपका जज्बा था। वो तो नहीं बना, लेकिन जज्बा तो आपका सही था। हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाह मरकदहू कहा करते थे, अरे बुढ़ापे में भी 2-2 आयत का हिफ्ज़ शुरू कर दो, इस नीयत से कि जिंदगी मिल गई तो पूरा कर लूंगा, और नहीं मिली तो क्या नुकसान है। जज्बे और नीयत को देख करके अल्लाह ताला हाफिज बनाकर खड़ा करेंगे और हुफ्फाज की कतार में अल्लाह जगह देंगे। और बिल्कुल मोटी बात है, वो कोई भी किनारे का खेत का आदमी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? हजरत हमने नेकी तो 70 साल की, नमाजें 70 साल पढ़ी, लेकिन जन्नत हमेशा हमेश की मिलेगी, तो ऐसा बेहिसाब कैसे? जवाब ये है कि नीयत तो यही थी ना कि जितनी मिलेगी जिंदगी सब नेकी वाली, सजदे वाली, ईमान वाली गुजारो। तो नीयत जो थी उसकी बुनियाद पर हमेशा अल्लाह ताला आपको जन्नत में रखेंगे। और काफिर ने तो 70 साल सिर्फ कुफ्र किया, फिर हमेशा हमें जहन्नम में क्यों रखते? उसका भी यही जवाब है कि कम वक्त ने तौबा नहीं किया। तो इसका मतलब ये था कि उसका भी ये प्लान था कि अगर लंबी जिंदगी मिलती और खूब लंबी मिलती तो मैं हमेशा काफिर ही रहता। तो अल्लाह ने हमेशा उसी जगह पे रख दिया। नीयत बहुत बड़ी चीज है। अब आइए, तो अल्लाह ताला आखिर में मीज़ान कायम करेंगे, तौलेंगे सबको। इससे तो घबरा जाना चाहिए। वो चीज़ लाए हैं जी, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर। ये नहीं देखा जाएगा कितने किताब के मुसन्निफ हैं और इस साल कहाँ कहाँ बुखारी ख़त्म कराई है, और पगड़ी कितने कलर की आपके पास है, कितनी शाखें हैं। नहीं, भूल जाओ जी। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। वहाँ हो सकता है कि बेटा आगे निकल जाए, वो जो हमें गया गुजरा दिखता था वो आगे निकल जाए। अच्छे जज्बात वाला कभी कभी आगे निकल जाता। अब्दुल्ला इब्न मुबारक से आगे निकल गया एक लोहार, जिसको दीन की खिदमत का मौका नहीं मिलता था बच्चों की हलाल रोजी के पीछे, मगर रात में जब इब्न मुबारक को देखता था कि कैसी इबादत वाली रात गुजार रहे, काश मैं थका हुआ ना होता तो मैं भी जगता, मैं भी ऐसी पढ़ता। इस हसरत के साथ जी रहा था। इब्न मुबारक ने मरने के बाद देखा कि मेरे से ज़्यादा ऊंचा मकाम अल्लाह ने उसका बना दिया। ये सब सीखने की चीज़ है इस मजलिस से। अब मुतज़िला के और मैं जहमिया के इख्तिलाफात को यहाँ छेड़ के क्या करूँगा। 75% बल्कि 95% मजमा ऐसा है कि जिनके ऊपर से ये मज़मून चला जाएगा कि क्या इख्तिलाफ है और क्या इख्तिलाफ नहीं है। अब मैं याद रखो ख़त्म ही की तरफ जा रहा हूँ। इस मजलिस से जो मकसद